بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین قول اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر الزماں مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی ان پاک مبارک اور سعید گھڑیوں میں اپنی کریم رحیم اور شفیق بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج میں سورہ باقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 75 کو مضمون بنا رہا ہوں، اور آگے انشاءاللہ چند آیات بینات پر آج گفتگو ہوگی۔ اور حسب معمول ہم پچھلے جمعۃ المبارک کو جو ہمارے لیسنز کا سلسلہ چل رہا ہے فہم قرآن کا، ورڈ ٹو ورڈ میننگ اور پھر اس کے پر شارٹ سی تفسیر، اسی کا تسلسل میں نے چاہا کہ آج بھی اسی مبارک سلسلہ کو جاری رکھا جائے۔ یہ سورہ باقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 75 ہے۔ پہلے ہم الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ کیا، فا پس، تطمعون تم طمع کرتے ہو، تم خواہش رکھتے ہو، تم امید رکھتے ہو، اے ایمان والو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی یہ پیچھے سے سارا مضمون قوم یہود کو خطاب ہو رہا ہے، جو مدینہ پاک میں یہودی تھے ان کو۔ تو جو وہاں یعنی صحابہ کرام ہیں، ان میں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام، ان کو ڈریس کیا جا رہا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو، تم یہ امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم کہ وہ یعنی یہود ایمان لے آئیں، لکم تمہاری خاطر یا تم پر، یا جو بات تم کہہ رہے اس کو مان لیں، اور قد بے شک کانا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، ثم پھر یحرفون وہ تبدیل کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، اس کلام کو، من سے بعد ما جو، عقلو انہوں نے سمجھا، اس کو یعنی کلام الہی کو، وہم اور وہ، یعلمون جانتے بھی ہیں، یعنی جان بوجھ کر۔ یہ سورہ باقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 75 کے الفاظ کے معنی تھے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ہم تفسیری حوالے سے دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ باقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 75 ہے، اور پیچھے جیسا کہ ہم بیان کرتے چلے آ رہے ہیں مسلسل، آیہ مبارکہ نمبر 40 سے قوم یہود کا ذکر شروع ہوا، اور سورہ باقرہ مدنیہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور مدینہ پاک میں تھے،
تو اس وقت سورہ باقرہ کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بارکہ کو نازل فرمایا۔ تو مدینہ پاک میں اور طبقات کے ساتھ ایک بڑا طبقہ، بہت بڑا گروہ یہود کا تھا، اور یہ یعنی پہلے متقین کا ذکر ہوا، پھر کفار کا ذکر ہوا، پھر منافقین کا ذکر ہوا، اور اب مسلسل چوتھے نمبر پہ آ کے قوم یہود کا جو بڑا طبقہ یہودیوں کا مدینہ پاک میں تھا اس کو خطاب ہو رہا۔ اور ان کے والے سے پیچھے جو ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کو لیا تھا یہ مضمون کہ گائے کا واقعہ بیان ہوا، گائے کا، اور تفصیل سے سارا واقعہ بیان ہوا، اور میں نے واقعہ یہ بیان کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ظاہر و باہر اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا۔ قوم یہود کو خطاب کیا جا رہا ہے، ان کے آباء کو، اسلاف کو، کہ وہ حق آشنا ہو جائیں اور اللہ رب العزت جس طرح چاہتا ہے ویسے بن جائیں، ایسے ہو جائیں۔ تو اس یعنی حد تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کے نظارے دکھائے کہ مردہ گائے ہے، ذبح شدہ گائے، اس کا ٹکڑا کاٹا گیا، اور مردہ جسم جو مقتول قتل ہویا ہوا پڑا مرا ہے، اس کے مردہ جسم کو مارا گیا، اور اللہ کے امر سے وہ اٹھ کے بیٹھا اور اس نے بتایا میرا قاتل کون ہے۔ تو فرمایا کہ اے قوم یہود اپنے آباء کو دیکھو، یہ منظر دیکھا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انہوں نے نظارہ کیا، اور اس سے ان کے دل نرم بھی ہوئے۔ نرمی سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود تھے، اللہ کے نبی، ان کی بات کو مانیں، قبول کریں، وہ آئے ادھر کہ ہاں اللہ حق ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حق ہیں، ان کی بات کو قبول کیا جائے۔ دل کی نرمی سے مراد اللہ رب العزت کے حکم کی طرف جھکنا ہے، قبول کرنا۔ لیکن پھر ان کے دل سخت ہو گئے، یہ پچھلی آیت مبارکہ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ سخت دلوں کی سختی کے لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دل سخت ہوتے ہیں، اس کی حکم عدولی سے دل سخت ہوتے ہیں، گناہوں سے، خطاؤں سے، زیادتیوں سے، برے اعمال، برے کاموں کا جب بندہ کمٹ کرتا ہے پھر اس کا دل سخت ہو جاتا کہ اس کے اوپر وہ سیاہی چڑھتی چلی جاتی ہے، جمتی چلی جاتی ہے، اور پھر حق کا داخل ہونا دل میں اور سچی بات کا داخل ہونا یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ ابھی اس سے یہ بات اگر میں ابھی اس پہ اشارہ دے دوں ادھر کہ آج یہ جو کیبل ہے، نیٹ ہے، ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، میرے بیٹے بیٹھے ہیں، سارے میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے بھی یہ بات کروں گا کہ جب اس میں اس نیٹ کو کھول کے آپ ننگی تصویریں عورتوں کی دیکھیں گے اور جانوروں کے برے کام دیکھیں گے اس میں، یا ایسے ڈرامے اور فلمیں اس میں دیکھیں گے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو ہر برے سین پر، بڑی بری چیز کو دیکھنے پر ایک گناہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ برا کام کرتا، کوئی گناہ کرتا، تو ایک سیاہی کا دبا اس کے دل پہ لگتا، الٹیمیٹ، بندے کو تو نظر نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، پھر اگلا گناہ کرتا، پھر سیاہی کا دبا، سیاہ دبا اس کے دل پہ لگتا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا، اس کا دل سیاہ سے سیاہ ہوتا چلا جاتا، اور لوگ ظاہر جب وہ برے کام کرتا ہے، لوگوں میں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ کرتا ہے الٹے کام، تو لوگ اس کو برا کہتے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب لوگ کسی کو برا کہتے ہیں تو اس کو اپنا انجام بد کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرا انجام بہت برا ہوگا۔ جب لوگ کہ یہ برا، لوگوں کی زبانوں سے نکلے یہ شخص برا، اس کو سامان عبرت پکڑنا چاہیے، سامان نصیحت، اور اپنے مولا سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہوگا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ لوگ اس کو برا کہتے ہیں، آقا علیہ السلام نے برائی کی وہ پٹڑی پر راستے پہ چڑھ کے سیدھا دوزخ میں چلا جاتا۔ اس کے مقابل پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نیکی کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا، درود پاک پڑھتا ہے، نماز پڑھتا، ذکر کرتا،
وہ اچھا قول کرتا ہے، اچھی بات کرتا، کسی سے نیکی کرتا ہے، کسی سے بلائی کرتا، تلاوت کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک نور کا دبا سپوٹ اس کے دل پہ لگ جاتا، وہ اگلی نیکی کرتا ہے، پھر نور کا دبا اس کے دل پہ لگ، وہ نیکی پر نیکی کرتا، اس کا دل نور والا نور ہوتا چلا جاتا، لوگ اس کو نیک کہتے ہیں، یہ نیک ہے کیونکہ نیکی پہ نیکی کا رہا، وہ نیکی کے راستے پہ چڑھ کر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا۔ اور قرآن مجید میں فرمایا ہدیناہ نجدین، ہم نے اس انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، نجدین دونوں راستے دکھا دیے ہیں کہ یہ نیکی کا راستہ، نیکی کے راستے پہ چڑھ، اس کا انجام جنت ہے، سیدھا جنت میں داخل ہو جا، یہ برائی ہے، برائی کے راستے پہ نہ چڑھ، کیونکہ برائی کا راستہ تمہیں سیدھا دوزخ میں لے جائے گا، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، مرنے کے بعد بھی خوار ہوں گے۔ اور یہ دل سخت تب ہوتے ہیں جب زنگ چڑھ جاتا، سیاہی چڑھ جاتی ہے دل پر، جب کوئی خیر کی بات کی جائے تو پھر اثر نہیں کرتی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ اور معافی مانگنی چاہیے، اور پھر نیک کام کرنے چاہیے، نیک کام ذکر کرنا چاہیے، ذکر سے دل صاف ہوتا۔ اور اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ نیکی اگر دل میں داخل ہو تو سمجھ لو کہ دل صاف ہے، اور اگر نیکی اثر نہ کرے، بگاڑ پیدا ہو، انحراف پیدا ہو، پسند نہ آئے بات، تو سمجھ لو کہ اندر زنگ چڑھا ہو، سیاہی چڑھ گئی ہے اور بربادی مقدر بن گئی، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ یہ تو ایسی قوم ہے، یہ قوم یہود، مدینہ پاک کے یہودی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان، کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو، امید کرتے ہو کہ یہ تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، تمہاری طرح مسلمان ہو جائیں گے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم یہ آرزو کرتے ہو، طمع کرتے ہو، خواہش کرتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں تمہارے اوپر؟ تو فرمایا کہ یہ ایمان کس طرح لائیں گے، تمہاری بات کس طرح یہ مانیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ہے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں، اس سے مراد تورات ہے، تورات کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو بدل دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ جو انہوں نے اس کو سمجھا، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم نے یہ خرابی کی ہے، تحریف کی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس آیہ مبارکہ کے اس حصے میں فرمایا کہ ایک تو اس آیہ مبارکہ کا پہلا حصہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی طلب بھی تھی، تمنا تھی، آرزو تھی کہ یہ قوم یہود ایمان لائے، صحابہ کرام بھی یہ چاہتے تھے۔ تو بینگ اے مسلم، یہ درد ہمارے سینوں میں بھی ہونا چاہیے کہ ہم خود اور ہمارے آس پاس پکے سچے مومن بن جائیں، کسی مومن کی کوئی کمزوری ہے وہ دور ہو جائے، یہ سٹرگل ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، اس پر محنت ہونی چاہیے، صبح و شام یہ اندر آگ لگی ہونی چاہیے سینے میں کہ جن کے اعمال میں کمزوری ہے، جن کے کردار میں کمزوری ہے، کوئی سکم ہے، خرابی ہے، کل کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا معاملہ خراب ہو سکتا، اس خرابی کو دور کیا جائے، اس کے لیے سٹرگل کی جائے، محنت کی جائے، پلاننگ کی جائے، پوری کوشش کی جائے، آقا علیہ السلام کی سنت مطہرہ کو سامنے رکھتے ہوئے، صحابہ اکرام کو مشعل راہ بناتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر یہ جان پیدا کی جائے، یہ درد پیدا کیا جائے کہ جس کے اندر جو کمزوری ہے وہ دور کرنی ہے ہم نے، اور اس کے بعد پھر اپنے دائرے سے نکل کر ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، پوری دنیا کے کافر ہیں، بدھ ماتے، ہم ان تک بھی اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا، ان کو بھی صاحب ایمان کرنا، اس کے لیے بھی پلانیں کرنی، اس کے لیے بھی ہمیں تڑپنا چاہیے، اس کے لیے بھی ہمیں پھڑکنا چاہیے، اس کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ اور یہ ایک بات اس میں نکتے کی بات بتا دوں کہ جو یہ درد اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے نا دوسروں کی اصلاح کا، اور چل نکلتا ہے، کوشش کرتا، اور دوسری قومیں بھی ایمان لائیں، اس کے لیے جو بندہ نکلتا ہے اللہ رب العزت کی مدد اس کو نصیب ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، آقا علیہ السلام راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بہت بڑے اکرام و انعام عطا کیے جاتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی سیدھا ہو یا نہ ہو، کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، اس درد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کمال، وہ درجہ ہدایت میں عطا فرمائے گا کہ آپ دوسروں کے لیے قابل رشک بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا، آپ کے کردار اور عمل کی حفاظت، اور ایسی توفیق عطا فرمائے گا کہ آپ دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جائیں گے، نمونہ بن جائیں گے، آپ محفوظ ہو جائیں گے اس برکت سے اور اس سوچ اور اس فکر اور اس درد سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ تبدیلی لے آئے گا کہ جو اللہ رب العزت کو مقصود اور محبوب ہے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کس طرح ایمان لائیں گے تمہارے اوپر، کس طرح یہ مومن بنیں گے قوم یہود؟ میں ان کے کرتوت تو یہ ہیں، ان کے کام تو یہ ہیں کہ یہ اپنی تورات کو، اپنے اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہم نے ان کو عطا کیا اس کو سنتے ہیں، سن کر جان بوجھ کر اس کو بدل دیتے ہیں۔ اور یہاں پر بدلنے سے مراد کیا ہے؟ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجاہد سے یہ قول نقل ہے، مفسرین نے اس قول کو لیا کہ یہاں جو تحریف کرتے تھے، اور اہل ایمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تحریف سے مراد وہ کیا کرتے تھے اس مقام پر، اور آقا علیہ السلام کے حوالے سے بہت بڑا ان کا یہ گنونا فعل تھا کہ یہ تورات میں حضور علیہ السلام کی شانوں کا بیان تھا، ان شانوں کو تبدیل کرتے تھے، ان کمالات کو تبدیل کرتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو احکامات تھے رجم وغیرہ ان کو بدل دیا۔ مثلا رجم کہ شادی شدہ اگر برا فعل کرتا ہے، شادی شدہ مرد اور عورت برا فعل کرتے ہیں تو ان کی سزا رجم ہے، یعنی زمین میں گاڑ دیا جائے اور پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے ان کو۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا، اس حکم کو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تورات میں بھی یہی تھا، انہوں نے اس کو بدل کے کہا ہاں ٹھیک ہے پیسے ہمیں دو، ان کے علماء نے کہا پیسے ہمیں دو، فتویٰ ہم دیتے، اپنے پاس سے تورات میں لکھتے اور پھر خود فتویٰ جاری کرتے، کہتے تورات میں فلاں مقام پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نقل کفر نہ باشد، کہ کہتے فلاں جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تورات میں فلاں جگہ پہ لکھا خود ہوتا تو کہتے فلاں جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو برا فعل کرتا ہے اس طرح شادی شدہ اس کا منہ کالا کر دو۔ کہاں رجم جی، اور کہاں منہ کالا کرنا؟ منہ کالا کرنے سے کیا ہوتا؟ لیکن ہمیں پیسے دو تمہارا گناہ معاف ہو گیا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی شانوں کو کس طرح بدلتے تھے، تحریف کرتے تھے، اس حوالے سے جو تورات میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ تورات میں حضور علیہ السلام کی جو شانیں بیان ہوئی تھیں، اور جن کو یہ یہودی علماء، یعنی جب تک آقا علیہ السلام تشریف نہیں لائے، جب تک اپنے حلقے قائم کرتے دروس کے، تو سب سے بڑا موضوع میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوتی، آپ کی شانوں کا بیان ہوتا۔ جب آپ تشریف لے آئے تو حسد اور بغض کی آگ میں جال اٹھے، اور یہ بھی مفسرین نے لیا ہے کہ وجہ کیا تھی، کیوں مخالف ہوئے، کہ جو وہ ناحق مال کماتے تھے، رشوتیں لیتے تھے، اپنی مرضی کے فتوے جاری کرتے تھے، مختلف طریقے بنا رکھے تھے لوگوں کو لوٹنے کے، تو ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ حضور علیہ السلام کے آنے سے وہ حرام خوریاں ساری بند ہو جائیں گی، وہ رشتیں ساری بند ہو جائیں۔ جیسے اہل مکہ مخالف ہو گئے، اور مخالفتوں میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ 360 بتوں کے پر جو نذرانے آتے ہیں اس سے تو پوری نہیں پڑتی، یہ ایک خدا کی بات کرتے، خدا الہ واحد ہے، اس سے ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ تو جن کے لگے ہوئے تھے منتھلیاں اور سالانہ آمدنیوں کا پتہ تھا کہ اتنی ہوتی ہے، ان کو تو اندھیری رات نظر آتی تھی جب آقا علیہ السلام کے پیغام کو سنتے تھے کہ یہ تو سارے مصیبت، یہ سارے جتنے ہمارے گورکھ دھندے یہ تو سارے بند ہو جانے۔ قوم یہود کو بھی یہی تکلیف ہوئی کہ جو ہم نے لوگوں کے ذہن جہالت سے بنا رکھے ہیں، حضور علیہ السلام کی آمد سے یہ بیدار ہو جائیں گے، جاگ اٹھیں گے، اور ہمارے یہ حرام آمدنی کے سارے ذرائع بند ہو جائیں، لہذا مخالفت کرو، کوئی ان کی طرف جائیں ہی نہ۔ آج بھی حق کی کو بات کرتا
تو میجورٹی ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ ان کے ظالمانہ مفادات ہیں، مختلف جہتوں سے حرام خوری کے ذرائع ہیں۔ ان کو پتا اس سچے آدمی کی بات مان لی، اس حق بات کو مان لیا تو ہمارے سارے ظلم کے سارے ذرائع ختم ہو جائیں گے، حرام خوری کے سارے ذرائع ختم ہو جائیں گے۔ اس میں کیا سیاستدان تو کیا علماء اور کیا پیران، سب ایک ہی مصیبت ہر دور میں رہی کہ حرام مال جو آ رہا کسی طریقے سے بند نہ ہو جائے۔ سر جی خطرہ ہے، مال نہ بند ہو جائے۔ یہاں پر بھی یہی۔ اب آقا علیہ السلام کی جو شانیں تورات میں بیان ہوئی، جو مفسرین نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی جمیل صورت، یعنی جو الفاظ تھے تورات کے، اس کا مفہوم یہ تھا کہ حضور علیہ السلام جمیل صورت ہیں، بڑی خوبصورت شکل والے ہیں۔ دوسرا، آپ کی زلفیں بڑی حسین ہیں، آپ حسین زلفوں والے ہیں، سرمگی آنکھیں، پہلے سے سرما لگا، بڑی خوبصورت۔ یہ تورات کے الفاظ کا مفہوم ہے۔ جب ان کے سامنے معاملہ آیا کہ اگر ہم وہی جو شانیں پہلے بیان کرتے آئے ہیں اور ان شانوں کے پیکر تشریف لے آئے ہیں مدینہ پاک میں، اب اگر ہم اسی کو اوکے کرتے ہیں تو یہ جو سارے جن کے حرام مال ہم کھاتے ہیں، جن کے مال حرام طور پہ ہم کھاتے ہیں، یہ تو سارے ان کی بات سن کے تو ظاہر پہلے ہی شانیں بیان ہو رہی ہیں، سنتے آئے ہیں اور ان شانوں کے پیکر تشریف لے آئے ہیں۔ ہم نے اوکے کیا، ہاں تو رات میں جو شانیں بیان ہوئی ہیں انہی شانوں کے پیکر اب تشریف لے آئے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو سارے ان پڑھ جو ہیں سارے ایمان لے آئیں گے، تو یہی تو ہمارا آرام کی آمدنی کا ذریعہ، یہ تو ادھر بھاگ جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو پہلا تھا کہ حضور علیہ السلام، یعنی یہ جو بیان تھا آپ کی جمیل صورت ہے، حسین زلفیں ہیں، سرمگی آنکھیں ہیں اور قد و قامت بڑی معتدل ہے، درمیانے درجے، خوبصورت قد ہے درمیانے درجے کا، تو اس کی جگہ پر انہوں نے کیا لکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو تحریف کی تورات میں لمبے قد کے ہیں، نیلی آنکھوں والے ہیں، اس طرح کر کے الفاظ وہاں پر بدل دیے۔ کس لیے کہ جب یہ لے کے جائیں گے کہ وہ لمبے قد والے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام تو معتدل قد ہیں، درمیانے درجے کے ہیں، اور پھر سرمگی آنکھیں، آقا علیہ السلام کی گہری سیاہ آنکھیں مبارک تھیں، آقا جو حلقہ تھا 11، اور جو باہر والا حلقہ تھا انتہائی حد درجہ وہ سفید تھا، اور اس میں خون کے وہ جو تھیں وینز، اس کے ڈورے تھے، سرخ ڈورے تھے، اور حلقہ آپ کا گہرا سیاہ تھا، اور آپ کی چشم اطہر اتنی خوبصورت تھی کہ یعنی آلریڈی سرما لگا ہوا، سرما لگانے آقا علیہ السلام کی سنت ہے سرما مبارک لگانا، لیکن آپ کی چشمان اطہر پہلے سے ہی سرما لگی ہوئی تھی، ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ سرما لگایا جائے، سرمگی آنکھیں۔ تو انہوں نے ظاہر ہے آقا علیہ السلام معتدل قد، ادھر تحریف کر دی کہ ان کا قد لمبا ہے، تو اب ان پڑھ جب جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے، تو ہم تو ادھر پڑھا لمبا قد، یہ تحریف کر دی انہوں نے، اور یعنی احکامات کو تبدیل کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہ اس درجہ بدبختی ان کے گلے میں پڑی ہوئی ہے کہ اپنے حقیر مفادات کی خاطر اور حرام خوری کی خاطر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام تورات کی آیات کو بدل دیا۔ اس درجہ یہ سخت ہو گئے، اس درجہ یہ حد سے گزر گئے، اس درجہ یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ اتر آئے، اور تم اہل ایمان یہ خیال کرتے، امید کرتے کہ یہ ایمان لے آئیں گے، تمہاری بات مان لیں گے، یہ کس طرح ہو سکتا؟ جو اس درجہ بگڑے ہوئے ہیں اہل ایمان کے ساتھ یہ بات کی، بات سمجھانے کے لیے، تو فرمایا کہ یہ کس طرح تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، کس طرح یہ تمہاری بات، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ خرابی ہم نے خود کی ہے، خود خرابی کی ہے۔ اس سے ہمارے لیے پیغام یہ ہے، میں آیات بینات تو زیادہ لینا چاہتا تھا لیکن اسی پر ہی اگلا مضمون علیحدہ ہے، لیکن اتنی بات کہ جو رونے کا مقام ہے اور افسوس کا مقام ہے
کہ آج ہم اپنے قرآن سے کتنے دور ہیں. آج ہم اپنے قرآن سے، اس ایک معنی یہ بھی ہے، اس آیہ مبارکہ سے ایک بات یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان کا بیان، عظمت کا بیان، یہ سنت الہیہ ہے. اور یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، یاسین یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر ورفعنا لک ذکر، یہ صرف قرآن مجید کا مضمون نہیں ہے، پہلی کتابوں کا مضمون بھی رہا. اور یہ قوم یہود اور بقیہ قوم نصارہ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے تک اس درجہ ان کے نبیوں نے ان کے سینوں میں محبت ڈالی، اللہ تعالیٰ کی کتابوں نے ان کے سینوں میں حضور علیہ السلام کی وہ محبت ڈالی کہ جب بھی کوئی مجلس اچھی برپا کرتے تو وہاں حضور علیہ السلام کے ذکر کو موضوع بناتے. لیکن جب آقا علیہ السلام تشریف لے تو صدقے آگ میں جا اپنی خرابی میں پڑ گئے. ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ تم بھی ذرا اس پہ ذرا آگاہ رہنا، باخبر رہنا، بیدار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے سینے میں شیطان یہ نزغ ڈال دے، یہ خرابی ڈال دے کہ حضور علیہ السلام کی شانوں کے بیان کی کیا ضرورت ہے، آپ کی نعت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے مقامات عالیہ کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں. تو اس ضرورت سے بے نیاز ہونا یہ قوم یہود کے ان بے ایمانوں کی روش تھی کہ جو حضور علیہ السلام کی طرف نہ جائیں یہ انپڑھ ہمارے. یہ شیطان کا بہت بڑا عملہ ہمیں بھی اپنے اندر دیکھنا ہوگا، کیونکہ ایمان کی بہار یہ ہے، اللہ رب العزت کو مطلوب اور محبوب یہ ہے کہ میرے حبیب کا ذکر ہو تو پھر آپ حد کر دیں. اور حد بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. پھر اللہ رب العزت کے بعد پھر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. اور اس حوالے سے انشاءاللہ بیان پھر بھی ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی شانوں کا کثرت سے بیان کیا کریں، نعتیں پڑھا کریں آپ کے، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو تو حضور علیہ السلام کا ذکر چھیڑ دیں، اللہ تعالیٰ خود بد بندے پہ راضی ہو جاتا، خود بد راضی ہو جاتا. کیونکہ محبوب حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور محبوب کا ذکر ہر محب کو اچھا لگتا. اللہ رب العزت تو پھر مالک کائنات ہے. اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا قرآن ہے، اس کی اتنی جہتیں بنتی ہیں. اسی میں ایک جہت یہ بھی ہے، فرمایا کہ صحابہ کرام کی یہ آرزو تھی کہ یہ ایمان لے آئیں. تو اے اس دور میں قرآن کے قاریوں، کیا تمہارے سینوں میں یہ خواہش نہیں مچلنی چاہیے کہ پوری دنیا کرۂ ارضی پر ہر ایک صاحب ایمان ہو جائے اور اس کے لیے میں سٹرگل کروں؟ یہ تڑپ تمہارے سینوں میں نہیں ہونی چاہیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اس وقت تک لڑتا رہوں یہاں تک کہ اس کرۂ ارضی پر وہ آخری شخص بھی کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ساری خلق مسلمان ہو جائے. اور مسلمان ہونے سے مراد سب جنتی ہو جائیں، سب جنت میں جائیں. یہ اصل میں آقا علیہ السلام کی طلب تھی. ہماری طلب بھی یہی ہونی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.